گلاب، خاک، دوا، جام کیا کیا ہے، میں آ گیا ہوں، بتائیں انتظام کیا کیا ہے۔ السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حب الوطن من الایمان۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ قابل قدر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے ہمنشی ساتھیوں، یہی وہ ہندوستان ہے کہ جب انگریز سامراج کے چنگل میں انسانیت سسک رہی تھی، غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند، تم ہی بتاؤ کہ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا اور عالم حریت کس نے بلند کیا تھا۔ میرے حاضرین گرامی، سرزمین ہند کی پکار سنیے، مجھے یاد ہے تمہاری ہی اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و عظمت کا تاج پہنایا، میری گردن سے غلامی کا طوق اتارا، تمہاری ہی آباء و اجداد نے ہمیں جنت نشاں بنایا، لال قلعہ کو عظمت دی، قطب مینار کو بلندی عطا کی، تمہاری ہی شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل اور چار مینار کے حسن و جمال سے سنوارا ہے۔ بالخصوص تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد، سید عطا اللہ شاہ بخاری، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، سبھاش چندر بوس وغیرہ ہیں۔ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہماری ہی اسلاف و اکابر تو ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی آبیاری، ملک کی آزادی اور تعمیر و ترقی میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کی تھی۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ میں بابانگ دول یعنی اوپینلی یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہم ہندوستانیوں کا حق ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جہاں ہمارے مجاہدین نے اپنے اعمال و اخلاق کے ذریعے ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنایا، تو وہیں اس ملک کو تعمیر و ترقی اور علوم فنون کے اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ ایک طرف ہندوستانیوں نے ایک طرف مسلمانوں نے غاروں، جھوپڑیوں اور گھرندوں میں رہنے والے اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی، قطب مینار کی شان عطا کی، تو دوسری طرف درخت کے پتوں پر کھانے والی اجٹ قوم کو نفیس و خوبصورت برتنوں کے استعمال کا سلیقہ سکھلایا۔ ایک طرف ہندوستانیوں نے مشرق کو مغرب سے جوڑنے کے لیے ہزارہ کلومیٹر لمبی سڑکیں بنوائی، تو دوسری طرف دلکش و خوبصورت نہروں کے ذریعے پورے ملک کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ حاضرین گرامی، ہماری تاریخ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے ہندوستانیوں، اے دیش بھکتو، اگر تمہیں اپنے مستقبل یعنی فیوچر کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی یعنی ڈیفرنٹ پیدا کرنا ہوگا، لیکن یہ تبدیلی یورپ کی تہذیب اور پیرس کے تمدن سے پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس تہذیب و تمدن سے پیدا ہوگی جس نے زمانے جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلاف کے قدموں میں تخت شاہی نشاور کر دیا تھا۔ آج ہمیں بھی اسی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا۔ جب پڑا وقت گلستاں تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس ملک کے غدار ہیں تو جامعہ ملیہ، جامعہ عثمانیہ، علی گڑھ، جواہر لال نہرو، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس جیسی یونیورسٹیاں ملک کو کس نے دی؟ ڈاکٹر عبدالکلام جیسا میزائل مین، برڈ مین آف انڈیا ڈاکٹر سالم علی اور نئی دنیا کو ذائقے سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے سائنسداں ڈاکٹر عبید صدیقی کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ ہاں مجھے کہنے دیجئے کہ آج بھی ملک کی صنعت و عرفت ہم ہندوستانیوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ مراد آباد کے برتن ہمارے، فیروز آباد کی چوڑیاں ہماری، بنارس کی ساڑیاں ہماری، مالیگاؤں اور بھیونڈی کے کپڑے ہمارے، کانپور کی جوتیاں ہماری، حیدرآباد کی بریانی ہماری، علی گڑھ کے تالے ہمارے، یہاں تک کہ بھاگلپور کی چادریں بھی ہم ہندوستانیوں پر رہی منت ہے۔
پھر بھی ہم کیا بات ہے، ایک بار زوردار تالیاں ہو جائے. پھر بھی ہم ہندوستانی غدار، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے اب بھی کوئی گلا نہیں کہ بہار نے مجھے کیا دیا. مجھے اب بھی کوئی گلا نہیں کہ بہار نے مجھے کیا دیا. تیری آرزو تو نکال دی، میرا حوصلہ تو بڑھا دیا. کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے. کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے. جہاں روشنی کی کمی ملی وہی ایک چراغ جلا دیا. مجھے اب بھی تیرے خلوص کا نہ یقین آئے تو کیا کروں. مجھے اب بھی تیرے خلوص کا نہ یقین آئے تو کیا کروں. تیرے گیسوؤں کو سوار کے تجھے آئینہ بھی دکھا دیا. اے ہندوستانیوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے. آج بھی ہندوستان کے مستقبل یعنی فیوچر کو بدل سکتے ہو. اٹھو، مذہبی نظام یعنی ڈیموکریٹک سسٹم کو پکڑو. اپنے اندر روح آزادی اور شان فاروقی پیدا کرو. تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا. آئیے خلوص الہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرے. ایک نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ آگے بڑھے. اٹھ، اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ، اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی. منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی. تو اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. تھینکس، وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت خوب، بہت خوب.